کہ بانی چیئرمین سمیت پی ٹی آئی کے بڑے نام انتخابات سے آؤٹ ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے دونوں حلقوں لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ این اے 122 اور این اے 89 سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، آروز نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ این اے 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کورنگ امیدوار خرم لطیف کھوسہ نے بھی ان کے بھی کاغذات مسترد ہو گئے۔ شاہ محمد قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی کے این اے 214 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ شاہ محمد قریشی کے این اے 151 اور پی پی 218 سے بھی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عدنان بھٹی سے، جو کہ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، براہ راست صورتحال بتائیں گے، اور کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے شارکہ کمال نے۔ سب سے پہلے عدنان، آپ بتائیے گا کن وجوہات کی بنا پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے؟ جی، لاہور سے اہم شخصیات عام انتخابات میں جیت کے لیے پرعزم ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی اپنے متعلقہ حلقے سے جمع کروائے تھے، لیکن سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے این اے 122 سے جو کاغذات جمع کروائے تھے ان پہ یہ اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہے وہ متعلقہ حلقے سے تعلق نہیں رکھتے اور وہ یہ سزا یافتہ ہے، جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ محمد اقبال جو آر او ہیں اور وہ ڈائریکٹر ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے، ان کو آر او تعینات کیا گیا ہے۔ وہاں پہ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو این اے 130 ہے وہاں سے سابق نواز شریف کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے مقابلے میں الیکشن کے لیے پرعزم تھی، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے دیگر اہم رہنما ہیں حماد اظہر اور ان کے علاوہ جو لطیف کھوسہ ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں اس پہ اعتراض جو عائد کیا گیا تھا وہ بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے این اے 127 سے اپنے کاغذات جانچ پڑتال کے لیے جو ہے وہ جمع کروا رکھے تھے۔ آج ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکا، کیونکہ جو متعلقہ آر او ہیں این اے 127 کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے، لائٹ آنے کے بعد جو تمام دستاویزات ہیں اس کو جانچا جائے گا۔ ان کے وکلاء کا موقف بھی سن لیا گیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کیونکہ این اے 122 سے الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کے کاغذات جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں، لیکن سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے آر او کی طرف سے کہ ان کا جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے وہ متعلقہ حلقے سے تعلق نہیں رکھتے، جس پر جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں انہوں نے یہ مشاورت کی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف وہ ٹربیونل سے رجوع کریں گے، کیونکہ یہ ہر شہری کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر ریٹرننگ افسر ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جانچ پڑتال کے لیے آئیں اور اگر اس کو مسترد کر دیا جائے اعتراض لگا کر، تو وہ الیکشن ٹربیونل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو بامی مشاورت کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آفس ہے انہوں نے جو دستاویزات جاری کرنی ہے تمام امیدواران کی جنہوں نے اس عام انتخابات میں حصہ لینا ہے، وہ 23 جنوری کو ان کی تمام فہرستیں اویزہ کی جائیں گی۔ 13 جنوری کیونکہ تاریخ بڑھا دی گئی ہے صرف مخصوص اور اقلیتی نشستوں کے لیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کی جو خواتین ہیں وہ یہاں پہ کاغذات 13 جنوری تک جو ہے وہ جمع کروا سکتی ہیں۔ 16 جنوری کو جتنے بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہے وہ منظور ہوتے ہیں یا مسترد ہوتے ہیں، اس کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ 19 جنوری کو جو ہے اس پہ فیصلہ کیا جائے گا، اور 23 جنوری کو تمام امیدواران کی جو فہرستیں ہیں وہ الیکشن کمشنر آفس کے باہر اویزہ کر دی جائیں گی۔ ابھی تک جو تاریخ میں توسیع کی گئی ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طرح جو پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان تھا اس کو واپس دیا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تمام تاریخ جو ہیں اس کو بڑھایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی مخصوص یا اقلیتی نشستوں پہ خواتین ہیں، سیاسی جماعتوں کی ہوں یا جنرل نشستوں کی ہو، وہ بھرپور اپنی جیت کے لیے پرعزم ہیں، لیکن آج جو ہے وہ جنرل نشستوں کی آخری تاریخ تھی، 30 دسمبر ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ لیکن جو بڑے نام ہیں لاہور سے جو عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی تھے، سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، اور شہباز شریف نے بھی این اے 123 سے جو کاغذات جمع کروائے تھے ان کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں۔ مریم نواز پہ 119 سے اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو اعتراض عائد کیا گیا ہے، ان کا شہری کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ڈیفالٹر ہیں، سزا یافتہ ہیں، مختلف عدالتوں کی جانب سے ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح 2017 جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی یہ خلاف ورزی ہوگی اگر وہ یہاں سے الیکشن لڑتی ہیں، جس پر اعتراض کے لیے جو ہے وہ متعلقہ آر او نے ان کو طلب کر لیا ہے، اور ان کے جو وکلاء یا ایڈوائزر ہیں وہ اس میں حتمی رائے دیں گے۔ تو
یہ جو ہے وہ جی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹرننگ افسران ہیں تمام، ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی فیصلے مسترد ہوئے ہیں ہر شہری جو ہے وہ الیکشن ٹربیونل سے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا سنائے یا کسی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد تو کر سکتا ہے کوئی نہ کوئی الزام لگا کر، لیکن وہ ختمی رائے نہیں دے سکتا۔ ختمی رائے جو ہے وہ عدالت ہی دے گی۔ اسی طرح جتنے بھی اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں تو تمام کو یکجا کر کے اب الیکشن ٹربیونل سے وہ رجوع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو اپنی قانونی کارروائی ہے یا رائے ہے وہ عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے، الیکشن ٹربیونل کے سامنے بھی رکھیں گے۔ اور اسی طرح جو نون لیگ کے اہم رہنما ہیں جس میں خواجہ سعد رفیق ہیں، مریم نواز ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف یا حمزہ شہباز یا جو شہباز شریف ہیں، ان کے کاغذات سب کے جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ صرف ایک کاغذات جو NA 127 سے جمع کروائے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے، اس کا ابھی فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا، لیکن ابھی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے جو تائید کنندہ یا تجویز کنندہ تھے وہ شہری نے، ایاز جو شہری ہے انہوں نے یہ اعتراض عائد کیا تھا کہ وہ یہاں کا جو ہے وہ نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان حتمی رائے جو ہے وہ کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ عدنان آپ ساتھ ہی رہیے، کراچی کا رخ کرتے ہیں، شارقہ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شارقہ کہے گا کہ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، بتائیے مجموعی صورتحال کیا رہی آج کے روز؟ کون کون سے بڑے نام انتخابات لڑ سکیں گے اور کون کون سے بڑے نام ہیں جو انتخابات سے آؤٹ ہو گئے ہیں؟ مجموعی صورتحال بتائیے۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ کاغذات کی جانچ پڑتال کا آخری روز تھا۔ تو ہم نے 5 دن دیکھا، 6 دن کی جو سچویشن تھی، یہ مرحلہ تھا، اس میں ہم دیکھا کہ بہت سے جو امیدوار ہیں ان کے آر او کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے گئے، کچھ کی جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ مکمل نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے مجھے تو کہا گیا تھا کچھ پہ فیصلہ محفوظ بھی کیا گیا، لیکن ابھی جو ہے وہ ضلع جنوبی کی جو ہے وہ کچھ لسٹیں جو ہے وہ فہرست جو ہے آر او کی جانب سے حتمی طور پہ ظاہر کر دی گئی ہیں، جس میں جو اگر ہم NF 240 کی بات کرتے ہیں تو NF 240 میں سے 40 امیدواروں نے اپنی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جس میں سے 32 کی جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں، جس میں سے 8 کے جو مسترد کر دی گئے۔ اس میں سے اہم نام جو ہے اس میں سنی تحریک کی جو سربراہ ہے ثروت اعجاز قادری، ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ آر او کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کاغذات اس وجہ سے مسترد ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو اپنے کاغذات مکمل جمع نہیں کروائے تھے۔ دوسرا PS 108 سے جو ہے وہ MQM کے ارشد بھورا کے کاغذات جو مسترد کر دیے گئے ہیں، وہاں سے 27 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جس میں سے 26 کے منظور ہوئے ہیں، ایک مسترد ہوا جس میں ارشد بھورا کا نام ہے۔ اس پہ کیا اعتراض ہے یہ آر او کی جانب سے ابھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے کاغذات کیوں مسترد کیے گئے ہیں۔ جن کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں اس میں MQM کے فاروق ستار، جبکہ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما ہیں جن کے کاغذات جو منظور ہو چکے ہیں۔ علیم عادل حلیم عادل شیخ کے بھائی ہیں، ان کے بھی PS 108 سے کاغذات منظور کیے جا چکے ہیں۔ مختلف ہم نے دیکھا کہ جو 6 دن تھے اس میں جو ہے آر او نے جو کیے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اہم نشست کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ضلع کیماڑی سے NA 242 جو کہ شہباز شریف کی کاغذات نامزدگی یہاں سے جمع کروائے گئے تھے، اور پیپلز پارٹی کے امیدوار مسعود خان مندوخیل کی جانب سے اور PTI کے امیدوار ایڈوکیٹ محمد حسنین کی جانب سے جو ہے ان پہ اعتراض جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے مراد کا جو کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم لی ہیں، انہوں نے اس کا پوری طور پہ جو ذکر نہیں کیا، اپنی جو بہت سی پراپرٹیز ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، جو بھی ان کی کمپنیز ہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ کل جو ہے اعتراض دائر کیا گیا، آج بھی پورے، اس کے بعد جو ان کے نون لیگ کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی پہ اور جو PTI کے امیدوار ہیں ان پہ بھی اعتراض دائر کیا گیا تھا، لیکن تاحال اس نشست پہ اب تک جو اس کی فہرست جاری نہیں کی گئی ہے، اس پہ فیصلہ اب تک محفوظ ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے، جب آر او کا یہ کہنا ہے کہ جب لسٹ جاری کی جائے گی اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکے گا۔ مختلف جو آر او آفس کی جانب سے اس وقت حتمی فہرست جو جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے، کچھ کے جو ہے وہ ضلعوں سے جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ سے نہیں جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دوران جو ہے وہ کچھ امیدوار ہیں جن کے جو حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی جو آر او کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اس کا بھی تاحال فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ فردوس شمیم نقوی کے کاغذات پہ جو ہے وہ بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اس کے بھی فیصلہ ابھی فی الحال نہیں سنایا گیا۔ ابھی جو ہے وہ آر او کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی جو وہ بھی حتمی فہرست ہے اس کا جو ہے وہ جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہے آج آخری روز تھا، اس کے بعد جو ہے وہ پیر کے روز سے امیدواروں کے پاس جو ہے اپیلیں دائر کرنے کا حق ہوگا، جس کو بھی جو بھی اعتراض ہے وہ اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ اس پہ فیصلہ سنائے گا۔ اس کے بعد 12 جنوری کو جو وہ حتمی جو 33 فارم 33 آر او کی جانب سے جاری کیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے، پارٹی دیے جائیں گے، اور سلسلہ جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے وہ پھر یوں ہی جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے شارقہ، بہت شکریہ، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی رہیے گا۔ ابھی ہم رک کرتے ہیں ملتان کا، بیورو چیف شہزاد فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ شہزاد فرید، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟
किस के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और किसके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए गए और क्या एतराज़ात लगाए गए? जी शुक्रिया। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर मुल्तान, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। और यहाँ पर सिर्फ अगर कहा जाए सादा अल्फाज में तो ये है कि कुरैशी ख़ानदान, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, वो और उनके 2 बच्चे जिनके कागजात नामजदगी जिस भी हल्के से जमा करवाए गए थे उनके तमाम कागजात मुस्तरद हुए हैं। और इसके साथ साथ जो गिलानी ख़ानदान, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके 3 बेटे, उनके कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए। और इसके साथ साथ जो दीगर उम्मीदवारान थे जिनमें ओन अब्बास बप्पी PTI के, और इसके साथ साथ जो है राना महमूद अल हसन सेनेटर भी हैं, उनके भी कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा दीगर जो तमाम जो है छोटे बड़े जिन भी उम्मीदवारों ने कागजात अपने जमा करवाए थे नुमायां तौर पे, उनके जो है वो कागजात इस वक्त तक मंजूर कर लिए गए हैं। इसमें अहम बात ये जो देखने में आई है, आज मुल्तान में जो आखिरी दिन था जांच पड़ताल का, इसमें शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी, जिन्होंने 2-2 हल्कों से कागजात जमा करवाए थे, वहाँ पर जिस वक्त अपने NA 150 में जब उनकी लीगल टीम वहाँ पर पहुंची तो वहाँ मेहरबानो और उन जैन कुरैशी की जानिब से कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा, और तायीद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा भी वहाँ पर ना पहुंचे, जिसकी वजह से जो है उनके वहाँ से कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए और ये जवाज़ दिया गया है। इसी तरह जब NA 151 में उनके कागजात की जांच पड़ताल के लिए उनको आज बुलाया गया हुआ था, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी की जगह पर जो है उनकी लीगल टीम वहाँ पर पहुंची और जैन कुरैशी और मेहरबानो वहाँ भी नहीं पहुंचे। लेकिन वहाँ एक अहम सूरत हाल सामने आई जब तायीद कनिंदा और तस्दीक कनिंदा वहाँ पर पहुंचे दफ्तर के बाहर, RO के दफ्तर के बाहर, तो वहाँ मुबैना तौर पर सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने जो है वो उन्हें साथ पकड़ा और साथ ले गए। तो इस हवाले से वहाँ भी जो है वो नहीं पहुँच पाए। बहुत शुक्रिया। मुल्तान से शहजाद फरीद कुरैशी हमें बता रहे थे लाहौर भट्टी और शहर कायद से शारका कमाल।